آئیے اس سوال پر غور کریں کہ سوچیں تھاٹس ان کا مفہوم کیا ہے۔ وہ تھاٹ جسے ہم روزمرہ زندگی میں احتیاط، منطق اور دانش مندی کے ساتھ استعمال کریں، اور وہ تھاٹ جو بالکل بے معنی ہے۔ ان دونوں کے فرق کو سمجھے بغیر ہم کبھی بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ آئیے اس پورے پیچیدہ نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھنکنگ کا عمل کیا ہے؟ میموری یادداشت کیا ہے؟ تھاٹ خیال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہماری زندگی کی تمام موومنٹس، حرکات کو قابو میں رکھتا ہے؟ اور شاید ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے دوران ہم کسی ایسی حقیقت کو چھو لیں جو تھاٹس نے کبھی دریافت نہیں کی، جس کا دروازہ تھاٹ کبھی کھول نہیں سکتا۔ تھاٹ ہماری زندگی میں اتنا اہم کیوں بن چکا ہے؟ تھاٹ جو کہ در حقیقت آئیڈیاز کا مجموعہ ہے، تصورات کا، جو ہمارے دماغ میں محفوظ شدہ میموریز، یادداشتوں کا رد عمل، رسپانس ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی پر اس قدر حاوی کیوں ہے یہ تھاٹ؟ شاید تم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی یہ سوال خود سے نہیں پوچھا ہوگا، یا اگر پوچھا بھی ہو تو ممکن ہے تم نے جواب میں کہا ہو یہ زیادہ اہم نہیں ہے، اصل چیز تو ایموشنز ہیں، جذبات۔ لیکن غور کرنا، کیا ایموشنز اور تھاٹ کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ اگر تھاٹ کسی جذبے کو دوام نہ دے، انرجی نہ دے، تو وہ فیلنگ، وہ احساس فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، ہماری زندگی میں اس بے معنی دوڑ دھوپ، اس تھکن اور خوف میں خیال کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیسے مل گئی؟ کیوں انسان تھاٹس کا غلام بن گیا؟ وہ تھاٹ جو کننگ، کلیور، چالاک ہے، جو منصوبے بنا سکتا ہے، جو چیزوں کو تنظیم دے سکتا ہے اور بے شمار انوینشنز جو کر چکا ہے۔ وہ تھاٹ جس نے نسلوں کو جنگوں میں جھونک دیا، خوف اور انزائٹی کو جس نے جنم دیا۔ وہ تھاٹ جو مسلسل امیجز، تصویریں بناتا رہتا ہے، اپنے ہی دماغی چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ تھاٹ جو گزری خوشیوں، پلیئرز کو یاد کر کے انہیں حال میں جاری رکھتا ہے اور فیوچر میں بھی ان کی امید باندھتا ہے۔ وہ تھاٹ جو ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، نئے نقشے بناتا اور توڑتا رہتا ہے، جمع تفریق کرتا رہتا ہے، مفروضے بناتا رہتا ہے۔ تو پھر یہ سارا تھنکنگ پروسیس آخر کیا ہے؟ کیا یہ فریڈم ہے، یا ایک نہ ختم ہونے والی دماغ کی بنائی جیل؟ آئیڈیاز، تصورات ہمارے لیے عمل سے کہیں زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ وہ آئیڈیاز جو ذہین لوگ ہر میدان میں، کتابوں میں بڑی چالاکی سے پیش کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ پیچیدہ اور باریک بھی کوئی آئیڈیا ہو، ہم اتنی ہی زیادہ اس کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ کتابیں جو انہیں محفوظ رکھتی ہیں ہمارا سب کچھ بن جاتی ہیں۔ ہم وہی کتابیں ہیں، ہم وہی آئیڈیاز ہیں، کیونکہ ہم ان سے اتنے گہرے طریقے سے مشروط ہو چکے ہیں، کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں۔ ہم ہمیشہ آئیڈیاز اور آئیڈیلز پر بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ منطقی دلائل اور رائے زنی میں مصروف رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے پاس اپنا ڈوگما، اپنا فارمولا اور اپنا طریقہ کار ہے جس سے وہ خدا تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور جب ہم تھاٹ کے آغاز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم در حقیقت آئیڈیاز کی پوری عمارت پر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے آئیڈیاز کو ایکشن سے الگ کر دیا ہے، کیونکہ آئیڈیا ہمیشہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ایکشن ہمیشہ حال میں ہوتا ہے، جینا ہمیشہ حال میں ہوتا ہے۔ ہم جینے سے، زندگی جینے سے خوف زدہ ہیں، اس لیے ماضی جو کہ آئیڈیاز کی قید میں ہے ہمارے لیے اتنا اہم بن چکا ہے۔ کیا تھاٹ کا کوئی آغاز ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کوئی اپنے تھاٹ کے عمل کو غور سے دیکھے، محض یہ مشاہدہ کرے کہ تھاٹ کہاں سے اگا۔ ظاہر ہے میموری سے۔ کیا تھاٹ کا کوئی آغاز ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا ہم اس آغاز تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی میموری کے آغاز تک؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس میموری نہ ہو، یادداشت نہ ہو، تو تھاٹ، سوچیں بھی نہیں ہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ سوچیں کیسے گزشتہ پلیئرز کو، لذت کو جاری رکھتی ہیں، اور اسی طرح پلیئر کے اپوزٹ، خوف اور درد کو جنم دیتی رہتی ہیں۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپیرینسر ہے، جو تجربہ کر رہا ہے، جو کہ اصل میں تھنکر ہے، وہی خود پلیئر ہے، وہی خود پین ہے، اور یہی وہ سٹرکچر ہے، ڈھانچہ جو درد و لذت کو مسلسل غذا دیتا ہے۔ تھنکر پلیئر کو پین سے الگ دیکھتا ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ پلیئر کی طلب میں وہ پین اور فیئر کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ تھاٹ انسانی تعلقات میں ہمیشہ پلیئرز کا تقاضا کرتا ہے، جسے وہ مختلف الفاظ میں چھپاتا ہے، جیسے وفاداری، مدد، قربانی اور خدمت۔ مگر سوال یہ ہے، ہم خدمت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دوسروں کو کچھ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ایک پھول جو حسن، روشنی اور خوشبو سے بھرپور ہے، کیا وہ کہتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، میں مدد کر رہا ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ بس ہے، اور کیونکہ وہ کچھ بننے کی کوشش میں نہیں، اس لیے وہ پوری زمین کو اپنی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ تھاٹ اتنا چالاک، اتنا کلیور ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنی سہولت کے مطابق توڑ مروڑ دیتا ہے۔ تھاٹ لذت کی خواہش میں خود اپنی قید تخلیق کر لیتا ہے۔ تھاٹ انسانی تعلقات میں ڈویلٹی، دوئی سنویت کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے اندر ایک قسم کا وائلنس، تشدد موجود ہے، جو ہمیں پلیئر بھی دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارے اندر پیس، نرمی اور مہربانی کی خواہش بھی موجود ہے۔ یہی کشمکش، یہ جو کنفلکٹ ہے، یہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تھاٹ نہ صرف یہ ڈویلٹی، یہ کنٹراڈکشن، یہ تصادم پیدا کرتا ہے، بلکہ یہ پین اور پلیئر کی بے شمار یادوں کو بھی جمع کرتا ہے، اور انہی یادداشتوں سے تھاٹ بار بار نئے سرے سے جنم لیتا ہے۔ لہذا تھاٹ ہمیشہ ماضی سے متعلق ہوتا ہے، تھاٹ ہمیشہ پرانا ہوتا ہے، تھاٹ ہمیشہ پاسٹ کے ذریعے نئے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے۔ چیلنجز کو سمجھیں، ہر نیا چیلنج اپنی فطرت میں نیا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا سامنا پاسٹ کے تناظر میں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تھاٹ ہمیشہ پاسٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی چیلنج کا مکمل اور مؤثر انداز میں سامنا نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مسلسل کانفلکٹ، کنٹراڈکشن، تضادات، کشمکش، غم اور مایوسی بھری رہتی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا دماغ ہمیشہ کانفلکٹ میں رہتا ہے، تصادم کی حالت میں، کشاکش کی حالت میں۔ جو بھی کرے، چاہے یہ کچھ بھی کر رہا ہو، چاہے وہ بلند خیالات کی طرف لپکے، چاہے وہ کسی کی تقلید کرے، چاہے وہ کسی اصول کے مطابق خود کو ڈھالے، چاہے وہ اپنی خواہشات کو دبائے یا انہیں کسی اور شکل میں ڈھالے، چاہے وہ اپنی سوچ کو وسیع کرنے کے لیے نشہ لے، ڈرگ لے، جو بھی وہ کرتا ہے، وہ کانفلکٹ میں رہتا ہے اور مزید کانفلکٹ پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں، وہ انتہائی مادہ پرست، میٹیریلسٹک ہوتے ہیں، کیونکہ تھاٹ خود میٹیریل ہے، مادی ہے۔ تھاٹ بھی اتنا ہی مادہ ہے جتنا کہ زمین، دیوار یا ٹیلی فون۔ انرجی جب کسی پیٹرن میں کام کرتی ہے تو وہ میٹیریل میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے زندگی بس دو چیزوں کے امتزاج ہی کا تو نام ہے، انرجی اور میٹیریل، توانائی اور مادہ۔ تھاٹ کو ہم غیر مادی، نان میٹیریل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میٹیریل ہے، مادہ ہے۔ جیسے ایک آئیڈیالوجی، جہاں بھی انرجی موجود ہو وہاں وہ میٹیریل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میٹر اور انرجی آپس میں جڑے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتے۔ جتنا زیادہ ان دونوں کے درمیان ہارمنی ہوتی ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ بیلنس ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ برین سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تھاٹ نے لذت، خوشی، درد، خوف کا ایک پیٹرن بنا رکھا ہے، اور تھاٹ ہزاروں سالوں سے اسی پیٹرن کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، مگر یہ اس پیٹرن کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ خود اسی نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تھاٹ کبھی بھی کسی نئے فیکٹ، حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بعد میں زبانی طور پر اسے سمجھ سکتا ہے، مگر کسی نئے فیکٹ کی سمجھ تھاٹ کے لیے حقیقت نہیں ہوتی۔ تھاٹ کبھی بھی کسی سائیکالوجیکل مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا کلیور ہو، کتنا کننگ ہو، کتنا عیار مکار ہو، کتنا علم اور فہم سے بھرا ہو، چاہے وہ سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جبر یا ضرورت کے ذریعے جو بھی سٹرکچر بنائے، تھاٹ کبھی بھی نیا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی بڑے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔
ये पुराना ब्रेन जिंदगी के अजीम मसाइल को हल करने के काबिल नहीं है। थॉट हमेशा महदूद और नाकाबिल एतमाद होता है, क्योंकि ये कुछ भी तख्लीक कर सकता है, वो चीज़ें भी जो फैक्ट में हकीकत में मौजूद नहीं है। ये नाकाबिल यकीन चालाकियां दिखा सकता है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर तुम अपने थिंकिंग के पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाओ, तुम क्यों सोचते हो, किन अल्फाज में सोचते हो, तुम्हारा रोज़मर्रा रवैया कैसा है, तुम लोगों से कैसे बात करते हो, तुम दूसरों से कैसे सलूक करते हो, तुम कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, अगर तुम इन सब चीज़ों के हवाले से अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि फिर धोखा देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब माइंड किसी चीज का तकाजा नहीं करेगा, किसी को जेर नहीं करेगा, बल्कि इंतहाई खामोश, नर्म, हसास और तन्हा हो जाएगा, और इस हालत में कोई धोखा बाकी नहीं रहेगा। कामिल तवज्जो में मैं, ईगो खत्म हो जाती है। या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कामिल तवज्जो, कंप्लीट अटेंशन में होते हो, तो ऑब्जर्वर, थिंकर, सेंटर, मी, अना खत्म हो जाती है। इस तवज्जो की हालत में थॉट कमज़ोर पड़ जाता है। अगर कोई किसी चीज़ को बिल्कुल साफ तौर पर देखना चाहता है, तो उसका माइंड इंतहाई खामोश होना चाहिए, बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी मुसलसल चैटरिंग बक के, बगैर किसी अंदरूनी मकालमे के, बगैर किसी इमेज के, बगैर किसी लेबल के। ये सब कुछ नज़रअंदाज करके ही असल चीज़ जो फैक्ट है वो देखा जा सकता है। थॉट का आगाज सिर्फ खामोशी, साइलेंस में देखा जा सकता है। जब तुम मुसलसल दौड़ धूप रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, जवाब के इंतजार में हो, तो तुम थॉट की इब्तदा को नहीं देख सकते। ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम मुकम्मल खामोश हो, अपने पूरे वजूद में मुकम्मल सुकून के साथ। और फिर जब तुम ये सवाल अपने अंदर रखते हो, थॉट का आगाज कहाँ है, तो इस खामोशी से थॉट की तश्कील शुरू होने लगती है। अगर थॉट की इब्तदा का, आगाज का मुकम्मल अदराक हो सके, तो थॉट को कंट्रोल करने की ज़रूरत फिर नहीं रहती। हम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि बहुत ज़्यादा तवानाई थॉट्स को कंट्रोल करने में ज़ाय करते हैं। हम खुद से कहते हैं, ये एक अच्छा थॉट है, मुझे इस पर ज़्यादा सोचना चाहिए, ये एक बुरा थॉट है, मुझे इसे दबाना चाहिए। यूं एक थॉट और दूसरे थॉट के दरमियान एक मुसलसल जंग जारी रहती है। एक ख्वाहिश दूसरी ख्वाहिश से टकराती है, एक लज्जत दूसरी लज्जत पर हावी होने की कोशिश करती है। लेकिन अगर थॉट के आगाज की हकीकी अवेयरनेस, आगही पैदा हो जाए, तो फिर थॉट के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई तसादुम बाकी नहीं रहता। थॉट हमेशा पुराना क्यों होता है? जब तुम कोई जुमला सुनते हो जैसे थॉट हमेशा पुराना होता है, टाइम दर हकीकत दुख है, तो तुम्हारा दिमाग फौरन इन जुमलों की ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में पड़ जाता है, तशरीह और तफसीर में। लेकिन ये तशरीह और तफसीर हमेशा माजी के इल्म और तजर्बे पर मबनी होती है, लिहाजा तुम हमेशा कंडीशनिंग के मुताबिक ही इसकी वजाहत पाते हो। मगर अगर तुम सिर्फ इन जुमलों को देखो बगैर किसी तशरीह के, बगैर किसी वजाहत के, इन्हें अपनी मुकम्मल तवज्जो दो, कंप्लीट अटेंशन, तो तुम देखोगे कि ना कोई ऑब्जर्वर है, ना ऑब्जर्व्ड, न शाहिद, न मशहूद, ना कोई थिंकर है, न थॉट, ना सोचने वाला, ना सोच। ये मत कहो कि पहले क्या आया, ये महज एक क्लेवर आर्गूमेंट है जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचता। तुम खुद अपने अंदर मुशाहिदा कर सकते हो कि मुकम्मल खामोशी में जब थॉट मौजूद नहीं होता, जब एक्सपीरियंस, तजर्बा, थॉट मेमोरी या नॉलेज से पैदा नहीं होता, और चूंकि ये सब पास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब ये मौजूद नहीं होते तो कोई थिंकर भी बाकी नहीं रहता। ये कोई फ़लसफियाना या सूफियाना राज नहीं है, ये हकीकी मुशाहिदा है, आप खुद करके देख सकते हैं। अगर तुमने इस नुक्ते तक सफ़र कर लिया है, तो तुम देखोगे कि अब तुम किसी भी चैलेंज का जवाब पुराने ब्रेन के साथ नहीं दोगे, बल्कि मुकम्मल तौर पर एक नए अंदाज में उस चैलेंज का जवाब आएगा। क्या हम वाकई कभी तन्हा होते हैं?
ہم جیسا عام زندگی کو گزارتے ہیں اس میں حقیقی تنہائی بہت کم ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بھی تھاٹ کو بے شمار اثرات گھیرے رکھتے ہیں، بے انتہا نالج، بے شمار یادیں، ماضی کے تجربات کا بوجھ، خوف، بے چینی، غم، کشمکش، یہ سب کچھ ہمارے مائنڈ کو بے حس اور بوجھل کر دیتا ہے اور وہ ایک تھکا دینے والی یکسانیت میں جکڑا جاتا ہے۔ کیا ہم کبھی واقعی تنہا ہوتے ہیں یا ہم ہمیشہ گزشتہ یادوں کا بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت کہانی ہے۔ دو بھکشو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک نوجوان لڑکی کو دریا کے کنارے روتے ہوئے دیکھا۔ ایک بھکشو پاس گیا اور پوچھا، بہن تم کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، تم سامنے وہ گھر دیکھ رہے ہو؟ میں صبح وہاں سے یہاں آئی تھی، تب دریا میں پانی اتنا گہرا نہیں تھا، اب پانی بہت بڑھ گیا ہے اور میں واپس نہیں جا پا رہی، یہاں کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ مونک نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے لڑکی کو اٹھایا اور دریا پار کرا دیا، پھر اسے دوسری طرف چھوڑ دیا اور دونوں بھکشو اپنی راہ چل پڑے۔ 2 گھنٹے بعد دوسرے راہب نے کہا، بھائی ہمیں تو یہ قسم دی گئی ہے کہ ہم کبھی کسی عورت کو چھو نہیں سکتے، جو تم نے کیا وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا تمہیں ایک عورت کو چھونے میں خوشی محسوس ہوئی؟ کیا تمہیں کسی طرح کی سینسیشن نہیں ہوئی؟ پہلا بھکشو مسکرایا اور کہا، میں نے اسے 2 گھنٹے پہلے اتار دیا تھا، مگر تم ابھی تک اسے اٹھائے پھر رہے ہو۔ یہی ہماری زندگی ہے، ہم اپنے تھاٹ کے بوجھ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، ہم گزشتہ زخموں کو کبھی مرنے نہیں دیتے، انہیں کبھی پیچھے نہیں چھوڑتے۔ حقیقی تنہائی، سولیٹیوڈ کیسے حاصل ہو؟ سولیٹیوڈ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم کسی مسئلے کو مکمل اٹینشن کے ساتھ دیکھیں اور فوراً حل کر لیں، ٹائم کو انوالو نہ ہونے دیں، نہ اسے اگلے دن لے جائیں، نہ اسے اگلے لمحے تک ملتوی کریں۔ تب چاہے ہم ایک بھری ہوئی دنیا میں رہ رہے ہوں، چاہے ہم کسی ہجوم میں ہوں، چاہے ہم بس میں بیٹھے ہوں، تب بھی ہمارے اندر تنہائی، حقیقی تنہائی، سولیٹیوڈ ہوگا۔ اور یہ سولیٹیوڈ ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارا ذہن فریش ہے، تازہ ہے، معصوم ہے، انوسینٹ ہے۔ اندرونی سولیٹیوڈ اور سپیس کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آزادی دیتی ہے، آزادی ہونے کی، آزادی جانے کی، آزادی ایکشن کی، آزادی پرواز کی۔ آخرکار خیر، گڈنس صرف اسی وقت پروان چڑھ سکتی ہے جب سپیس موجود ہو، بالکل اسی طرح جیسے نیکی صرف تبھی ممکن ہے جب فریڈم ہو۔ ہمیں سیاسی آزادی تو حاصل ہو سکتی ہے، مگر اگر اندرونی طور پر ہم آزاد نہیں تو ہمارے اندر کوئی سپیس نہیں، اور اگر سپیس نہیں تو پھر کوئی حقیقی نیکی یا کوئی ایسی کوالٹی جو واقعی قیمتی ہو نہ کام کر سکتی ہے، نہ نشوونما پا سکتی ہے۔ سپیس اور سائلنس ضروری ہے، کیونکہ جب تک مائنڈ مکمل طور پر الون، تنہا نہ ہو، کسی بھی بیرونی انفلوئنس اثر سے آزاد نہ ہو، کسی بھی قسم کی ٹریننگ اور کنڈیشننگ سے جکڑا ہوا نہ ہو، ماضی کے بے شمار تجربات کی قید میں نہ ہو، تبھی وہ کسی مکمل طور پر نئی چیز سے، زندگی کی نیونیس سے آشنا ہو سکتا ہے۔ مائنڈ کی خاموشی ہی حقیقی وضاحت، کلیئرٹی پیدا کرتی ہے۔ یہ براہ راست مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ صرف خاموش مائنڈ ہی حقیقت کو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ مشرق میں میڈیٹیشن کا پورا مقصد ایک خاص ذہنی کیفیت کو پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی تھاٹ کو کنٹرول کرنا، جو بالکل اسی طرح ہے جیسے مسلسل دعا کو دہرا کر، کسی خاص منترا کو دہرا کر مائنڈ کو خاموش کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس حالت میں اپنے مسائل کو سمجھنے کی امید رکھنا۔ مگر جب تک مائنڈ کی بنیاد مکمل طور پر انزائٹی، دکھ، غم، فیئرز اور ان جالوں سے آزاد نہ ہو جو خود ہم اپنے لیے بچھاتے ہیں، تب تک مائنڈ حقیقت میں خاموش ہو نہیں سکتا۔ حقیقی بات چیت، کمیونیکیشن کی مشکل، یہ سب سے مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہے جسے بیان کیا جا سکے، کیونکہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم الفاظ سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں ایک ہی شدت، انٹینسٹی کے ساتھ اس ڈیبیٹ میں موجود ہوں، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، اور مکمل طور پر ایک ہی سطح پر ایک دوسرے سے جڑ سکیں۔ جب حقیقی کمیونیکیشن ممکن نہیں ہوتا، اگر تم جو کچھ پڑھ رہے ہو اسے اپنے پلیئر، علم اور اوپینین کے مطابق سمجھنے لگو،
یا تم اسے زبردستی سمجھنے کی کوشش کرو تو حقیقی کمیونیکیشن ممکن نہیں۔ زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلسل حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ نہ ختم ہونے والی جدوجہد ہے، کچھ پانے کی، کچھ حاصل کرنے کی، کچھ جمع کرنے کی۔ ہمیں بچپن سے کامیابی اور قبضے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے برین سیلز بھی اسی پیٹرن کو جنم دیتے اور اسی کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ فزیکل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سائیکالوجیکل سیکیورٹی کسی اچیومنٹ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے تمام تعلقات، رویوں اور سرگرمیوں میں تحفظ، سیکیورٹی چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں حقیقت میں سیکیورٹی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب تم خود جان لیتے ہو کہ تعلقات میں کوئی حقیقی سیکیورٹی نہیں، جب تم یہ حقیقت جان لیتے ہو کہ نفسیاتی طور پر کچھ بھی مستقل پرماننٹ نہیں ہے، تو زندگی کو دیکھنے کا بالکل مختلف ڈھنگ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس آؤٹ ورڈ سیکیورٹی ہو، رہائش، لباس، خوراک، لیکن یہ آؤٹ ورڈ سیکیورٹی تباہ ہو جاتی ہے جب ہم نفسیاتی سیکیورٹی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کانشیسنس سے ماورا جانے کے لیے سپیس اور سائلنس ضروری ہے، مگر ایک ایسا مائنڈ جو مسلسل اپنی ذات، سیلف انٹرسٹ میں الجھا ہوا ہو، وہ خاموش کیسے ہو؟ ڈسپلن اور کنٹرول کوئی حل نہیں ہے۔ تم اسے ڈسپلنڈ بنا سکتے ہو، اسے کنٹرول کر سکتے ہو، اسے خاص شکل دے سکتے ہو، لیکن اس قسم کی سختی مائنڈ کو سائلنٹ نہیں کرتی بلکہ اسے بے حس اور بوجھل کرتی ہے۔ خاموش کوائٹ مائنڈ کے حصول کی کوششیں بیکار ہیں۔ صرف اس آئیڈیل کے پیچھے بھاگنا کہ مائنڈ خاموش ہو جائے کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کیونکہ جتنا زیادہ تم اس پر زبردستی کرو گے اتنا یہ محدود ہوگا، اتنا یہ اسٹیگننٹ جمود کا شکار ہوگا۔ کنٹرول کسی بھی شکل میں سپریشن کی طرح صرف کانفلکٹ، صرف جھگڑا، صرف تصادم، کشاکش پیدا کرتا ہے۔ لہذا کنٹرول اور ظاہری ڈسپلن کوئی حل نہیں، لیکن ایک بے قابو زندگی بھی کسی کام کی نہیں۔ ہماری زیادہ تر زندگی آؤٹ ورڈلی ڈسپلنڈ ہوتی ہے، باہر سے اسے ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سماج کے تقاضوں کے مطابق بنانا، خاندان کے اصولوں سے ہم آہنگ رہنا، اپنے دکھ سے، اپنے تجربات سے، کسی نظریاتی، آئیڈیالوجیکل یا حقیقی پیٹرن کی پیروی سے۔ اور یہی ڈسپلن سب سے زیادہ جمود پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈیڈننگ تھنگ ہے، مردہ کرنے والی چیز۔ ڈسپلن ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی کنٹرول نہ ہو، کوئی دباؤ، کوئی سپریشن نہ ہو، کوئی فیئر، کوئی خوف نہ ہو۔ لیکن یہ ڈسپلن کیسے پیدا ہوگا؟ کیا پہلے ڈسپلن آئے گا اور پھر آزادی، یا آزادی شروع ہی سے موجود ہونی چاہیے؟ فریڈم شروع سے ہی ہوتی ہے، آخر پہ ملتی نہیں ہے۔ فریڈم فرام ڈسپلن ہی اصل ڈسپلن ہے۔ اس فریڈم کو سمجھنا جو کہ ڈسپلن کی روایتی پابندیوں سے آزاد ہو، در حقیقت خود ایک ڈسپلن ہے۔ سیکھنے کا عمل خود ڈسپلن ہے۔ آخر ڈسپلن کا اصل مفہوم کیا ہے؟ سیکھنا۔ سیکھنے کا عمل واضح کلیئرٹی پیدا کرتا ہے، اور سپریشن، کنٹرول، انڈلجنس کے پورے ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے توجہ، اٹینشن درکار ہوتی ہے۔ اگر تم کسی چیز کا مطالعہ کرو تو تمہیں زبردستی ڈسپلن اپنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اسٹڈی کا عمل خود اپنا ڈسپلن لے کر آتا ہے، جس میں کوئی پریشر، کوئی سپریشن، کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ اتھارٹی کو رد کرنے کے لیے اتھارٹی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں ہم سائیکالوجیکل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، قانون یا لاز کی نہیں۔ اگر تم مذہبی اداروں، روایات، ٹریڈیشنز اور تجربات، ایکسپیرینسز کی اتھارٹی کو رد کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ سمجھو کہ ہم عام طور پر اطاعت کرتے ہی کیوں ہیں، اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں مکمل فریڈم درکار ہے۔ یعنی نہ ہم کسی چیز کو رد کریں، نہ جواز دیں، نہ جسٹیفائی کریں، نہ کوئی اوپینین پہلے سے بنا کر بیٹھیں، نہ ہی اسے ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ اگر تم کسی چیز کو پڑھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو تو اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے اندر موجود سائیکالوجیکل اتھارٹی کے پورے ڈھانچے کا مطالعہ صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم مکمل طور پر فری ہوں، آزاد۔ اور جب ہم اتھارٹی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کی نفی، ڈینائل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی نفی مائنڈ کی وہ روشنی ہے جو اتھارٹی سے آزاد ہوتی ہے۔ ہر اس چیز کی نفی
جو ورتھ وائل سمجھے جاتی ہے۔ آؤٹ ورڈ ڈسپلن ہو گیا، لیڈرشپ ہو گئی، آئیڈیالزم ہو گیا، ان سب کو سٹڈی کرنا ہی اصل سٹڈی ہے۔ اور یہی عمل نہ صرف ڈسپلن ہے بلکہ خود اس کا انکار نیگیشن بھی ہے، اور یہی انکار در حقیقت ایک مثبت عمل پازیٹیو ایکٹ ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کی نفی کر رہے ہیں جنہیں اب تک ضروری سمجھا گیا تاکہ مائنڈ کی حقیقی خاموشی، کوائٹنس آف دا مائنڈ ممکن ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹرول نہیں ہے جو مائنڈ کو خاموشی کی طرف لے کر جاتا ہے، نہ ہی مائنڈ تب خاموش ہوتا ہے جب وہ کسی ایسی چیز میں کھو جائے جو اسے مکمل طور پر جذب کر لے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک بچے کو کوئی دلچسپ کھلونا دے دیا جائے، وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، مگر جیسے ہی کھلونا ہٹا لیا جائے وہ دوبارہ اپنی شرارتوں میں لگ جاتا ہے۔ ہم سب کے پاس اپنے اپنے کھلونے ہیں جو ہمیں جذب رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بالکل بھی خاموش نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص کسی خاص سرگرمی میں خود کو وقف کر دے، چاہے وہ سائنس ہو، ادب ہو، کوئی فن ہو، تو یہ سرگرمی محض ایک کھلونا ہے جو اسے ابزارب کیے بیٹھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت میں خاموش نہیں ہوتی۔ ہم صرف دو طرح کی خاموشیوں سے واقف ہیں۔ جب شور بند ہو جاتا ہے تو خاموشی ہوتی ہے، جب تھاٹس رک جاتے ہیں تو ہمیں خاموشی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ خاموشی نہیں ہے۔ حقیقی سائلنس، خاموشی کچھ اور ہے، جیسے حسن، بیوٹی، جیسے محبت، لو، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ خاموشی کسی کوائٹ مائنڈ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ برین سیلز کا پیدا کردہ سکون بھی نہیں ہے، جیسے وہ سمجھ چکے ہوں کہ بس خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اگر برین سیلز ہی خاموشی پیدا کریں تو وہ حقیقی خاموشی نہیں ہوگی۔ جب آبزرور اور آبزروڈ ایک ہو جاتے ہیں تب فرکشن ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خاموشی نہیں ہے۔ تم انتظار کر رہے ہو کہ میں اس خاموشی کو ایکسپلین کروں تاکہ تم اسے سمجھ سکو، اس کا موازنہ کر سکو، اس کو انٹرپریٹ کر سکو، اس کی تشریح کر سکو، اور اسے یاد رکھ کر اپنے اندر سنبھال سکو۔ لیکن سمجھو، یہ چیز بیان نہیں کی جا سکتی۔ جو کچھ بیان کیا جا سکتا ہے وہ صرف نون ہے، اور فریڈم فرام دی نون صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہر دن نون سے مرنے کا عمل ہو، ہر دن ماضی سے مرنا، ہر دن زخموں اور خوشامدوں سے آزاد ہونا، ہر دن ان تمام امیجز، لیبلز کو مٹانا جو تم نے بنائے ہیں، ہر دن اپنے تمام تجربات کو لیٹ گو کرتے جانا۔ یہی مرنے کا عمل برین سیلز کو نیا، تازہ، جوان اور معصوم رکھتا ہے۔ یہ معصومیت، تازگی، نرمی اور محبت ایک خاص کیفیت کو جنم دیتے ہیں، مگر یہ لو پیدا نہیں کرتی۔ یہ حسن اور سائلنس کی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقی خاموشی وہ ہے جو بیان نہیں ہو سکتی، وہ خاموشی جو صرف شور کے خاتمے کی وجہ سے آتی ہے، محض ایک معمولی آغاز ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک چھوٹے سے دروازے سے گزر کر ایک بے حد وسیع، لامحدود اور بے کنار سمندر تک پہنچنا، ایک ایسی حالت تک پہنچنا جو ناپنے کے قابل نہیں، جو وقت سے آزاد ہے۔ جب تک تم پورے کانشیسنس کے سٹرکچر کو نہ سمجھو، غم، خوشی، مایوسی کے معنی نہ پہچانو، جب تک برین سیلز خود مکمل طور پر خاموش نہ ہو جائیں، تب تک اس کیفیت کو لفظوں میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تب شاید تم اس راز، اس مسٹری سے آشنا ہو جاؤ جسے کوئی تم پر ظاہر نہیں کر سکتا، جسے کوئی فنا بھی نہیں کر سکتا۔ زندہ مائنڈ وہ نہیں جو شور کرتا ہے، بلکہ وہ ہے جو مکمل سٹل ہے۔ زندہ مائنڈ وہ ہے جو کسی سینٹر کا محتاج نہیں، جہاں نہ سپیس ہو نہ ٹائم۔ ایسا مائنڈ لامحدود، لمٹ لیس ہوتا ہے، اور یہی واحد سچائی ہے، یہی واحد فیکٹ ہے۔